الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آقا دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، مرحبا، سلسلہ ہے قرآن کی روشنی میں، اور اس سلسلے میں ہم قرآن کریم کی آیات اور پھر ان آیات سے حاصل ہونے والے تفسیری نکات اور مدنی پھول جو ہے وہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آج ہم شروع کریں گے ان اللہ مع الصابرین، اس مبارک آیت کریمہ سے۔ صبر مسلمانوں کا شیوا ہے، صبر وہ چیز ہے جو ایک بندہ مومن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب لے کر جاتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں کہا گیا کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو معیت ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا ہے، اس سے کیا مراد ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں مفتی صاحب کی طرف۔ تو مفتی صاحب، سب سے پہلے یہ کہ یہ جو مع الصابرین، صابرین کو معیت حاصل ہے، اس سے کیا مراد ہے، اور پھر کیا یہ صابرین ہی کے ساتھ خاص ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو ہمارا ایمان بھی ہے اور ہم یہ جملہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی سب کے ساتھ ہے، اور قرآن پاک کی بہت ساری آیات بھی ہیں جو اس مفہوم کو ادا کرتی ہیں، لیکن اس کے اندر ایک بات تو بالکل واضح طور پہ پہلے جو ہے وہ بطور عقیدہ کے جو ہے وہ واضح ہو جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی معیت سے مراد کوئی جسمانی معیت نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے۔ تو ہم کسی کے پاس ہیں تو ہم اپنے جسم کے اعتبار سے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس طرح کی معیت سے پاک ہے۔ اب یہ ہے کہ پھر معیت سے کیا مراد ہے، تو اللہ تعالیٰ کی معیت کی، اس کی شان کے لائق بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ایک دو صورتیں وہ ہیں جو بڑی واضح ہیں، قرآن پاک کی آیات سے بھی سمجھ آتی ہیں، اور علماء کرام اور مفسرین نے معیت کا وہ معنی بھی بیان کیا۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ اپنی قدرت کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ ہی، سبحان اللہ، یعنی اس کا علم جو ہے وہ ہر شے کو محیط ہے، اور اس کی قدرت تمام ممکنات کو شامل ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے تو ہر ایک کے ساتھ ہے۔ اس میں مومن کافر کا کوئی فرق نہیں، اس میں نیک اور بد کا کوئی فرق نہیں، اس میں عادل اور ظالم کا کوئی فرق نہیں، اس میں انسان اور غیر انسان کا کوئی فرق نہیں، کیونکہ علم اور قدرت کے اعتبار سے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہر شے کے ساتھ ہے، ہر چیز کے ساتھ۔ قرآن پاک کے اندر اس معیت کو بھی بیان کیا گیا۔ چنانچہ ایک جگہ پر ارشاد ہوتا ہے، فرمایا کہ جہاں پر 3 بندے ہوں وہاں پر چوتھا ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، سبحان اللہ، اور جہاں 5 ہوں وہاں چھٹا ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، اور اس سے کم یا اس سے زیادہ کوئی بھی ہو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے، وہ جہاں بھی ہو۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے مراد یہ کہ ایک بندہ ہے یا 1 کروڑ بندے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ ہے۔ لیکن یہ ساتھ ہونا کس اعتبار سے ہے؟ یہ اس ساتھ ہونے کے اندر علم کا مفہوم بڑا واضح ہے۔ وہ کیوں کہ اس آیت مبارکہ سے جو پہلے بات چل رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم ہی کی چل رہی، تو بات پہلے علم کی ہوئی اور علم کے بعد اللہ تعالیٰ کی معیت کی بات ہوئی۔ تو یہ ایک اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معیت علمی ہے، یعنی علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ ہے۔ قدرت کے اعتبار سے بھی ہے کہ قدرت ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو اس سے اس بات ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک دوسری آیت مبارکہ ہے، اور اس میں بھی فرمایا تو یہ گیا وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو، لیکن اس سے بھی پہلے جو آیت چلی ہے وہ بھی علم الہی کا بیان کر رہی ہے۔ تو فرمایا کہ
وہ جانتا ہے جو شے زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو زمین سے خارج ہوتی، جو آسمان سے اترتی ہے اور جو آسمانوں میں بلند ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ فرمایا کہ اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو۔ تو اس آیت مبارکہ کا بھی جو سیاق و سباق ہے وہ اسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہاں پر علم کی بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے ہر ایک کے ساتھ ہے۔ اس طرح بہت ساری صفات کے اعتبار سے ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو دیگر صفات ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے اعتبار سے بھی سب کے ساتھ ہے، حتیٰ کہ کفار کے ساتھ بھی۔ دنیا کے اندر اس کی رحمت تو کافروں پر بھی ہے، تو دنیا کے اندر وہ اپنی اس رحمت عامہ کے اعتبار سے سب کے ساتھ ہے۔ اچھا، اب باقی صفات کو اگر لیں گے تو اس کے اندر بھی یہی چیز آ جائے گی۔ تو یہ ہے ایک معیت عامہ کہ جو عام ہے اور سب کے ساتھ ہے۔ دوسری ہے معیت خاصہ۔ معیت خاصہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کی صورت میں، اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ کی صورت میں، سبحان اللہ، اس کے فضل خاص کی صورت میں اور اس کے کرم خاص کی صورت میں۔ سبحان اللہ، وہ معیت ہے جو صابرین کے لیے بیان کی گئی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اسی طرح کی ایک اور آیت مبارکہ بھی ہے، اس میں دوسری طرح کے افراد کا تذکرہ ہے۔ اس میں فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، سبحان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو متقی ہیں اور جو نیکیاں کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی معیت صابرین کے ساتھ، متقین کے ساتھ، محسنین کے ساتھ بیان کی گئی۔ تو اب لازمی بات ہے کہ ان کی تخصیص کی تو کوئی خاص وجہ ہوگی، ورنہ معیت تو اس کی سب کے ساتھ تھی۔ وہ تو فرمانا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا تَكُونُوا، تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ۔ تو یہاں پر جو ان کے اعتبار سے معیت ہے وہ ہے کہ جو رحمت خاصہ کے اعتبار سے ہے، جو قرب خاص کے اعتبار سے ہے، جو قرب رضا کے اعتبار سے ہے۔ تو یہ معیت رضا ہے۔ وہ معیت علم تھی، معیت قدرت تھی اور معیت دیگر صفات تھی۔ یہ معیت رضا ہے، معیت قرب ہے، معیت فضل خاص ہے۔ تو یہاں پر جو صابرین کے لیے اللہ تعالیٰ کی معیت کا بیان ہے وہ اسی اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص معیت اور قرب حاصل ہے صبر کرنے والوں کو، تقوی والوں کو اور احسان کرنے والوں کو۔ اور یہ جو اس طرح مختلف توجیحات ہم کر رہے ہیں، یہ ہمارے اپنے بھی محاورات کے اندر ہے۔ ہم بھی اپنی زبان کے اندر اس طرح کی بات بولتے ہیں کہ کوئی آدمی کوئی کام کرنے جاتا ہے تو اسے ہمارے بارے میں اگر یہ شبہ ہو کہ پتہ نہیں ہم اس کام میں اس کی تائید کر رہے ہیں، ہم اس کام میں اس سے راضی ہیں یا نہیں، تو وہ پوچھتا ہے جی آپ مجھ سے راضی ہیں کہ میں یہ کام کر لوں؟ تو ہم کہتے ہیں ہاں یار میں تمہارے ساتھ ہوں، تم کیوں فکر، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ بعض اوقات ہم یہ جملہ بولتے ہیں کہ میری مدد تمہارے ساتھ ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہاں میری اجازت اور میری خوشنودی تمہارے ساتھ ہے۔ تو بعض اوقات ہم یہ جملہ اس معنی میں بولتے ہیں کہ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، یار ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں، میری دعائیں آپ کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے دعا کے اعتبار سے تو بات نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے فضل خاص، کرم خاص، رحمت خاصہ کے اعتبار سے یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور اس کی خاص معیت اور اس کی رضا، اس کی معیت رضا صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، صبر کرنے والوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معیت ہر ایک کے لیے ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، لیکن وہ معیت عامہ ہے، لیکن ایک ایسی خاص معیت ہے جو صبر کرنے والوں کے لیے ہے، اور اسے معیت خاصہ بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین۔ تو اے صبر کرنے والوں، مصیبتوں پر اور آزمائشوں پر صبر کرنے والوں، خوش ہو جاؤ کہ تم جہاں کہیں بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، اگر صبر کر رہے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معیت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم اور فضل تمہارے شامل حال ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سے جو اگلی آیت ہے وہ آیت ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ آئیے مفتی صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ کس پس منظر میں ہے۔ تو صاحب اس کا جو شان نزول ہے یہ کس کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی ہے، سب سے پہلی بات تو یہ، اور دوسری بات یہ جاننا چاہوں گا کہ صبر والی آیت سے متصل اس کو ذکر کیا گیا فوراً اس صبر والی آیت کے بعد، تو اس کا ربط کیا ہے پچھلی آیت سے، کیا کنیکشن ہے اس کا پچھلی آیت سے؟
جہاں تک اس کے شان نزول کا تعلق ہے، یہ آیت مبارکہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہے۔ غزوہ بدر میں متعدد مسلمان شہید ہوئے، تو اس کے اوپر کچھ لوگوں کے دلوں میں ایسی بات آتی تھی، بولتے بھی تھے کہ یار ہمارے دوست تھے، شہید ہو گئے، اگر زندہ ہوتے تو ہمارے ساتھ ہوتے، ہمارے ساتھ کھاتے پیتے، زندگی کے مزے اڑاتے۔ تو اس طرح کی باتیں ہوئی، اور یہ باتیں وہ ہیں کہ جو اپیرنٹلی تو اس میں کوئی ایسا حرج نہیں ہے، لیکن اس طرح کی باتوں کا بعض اوقات نتیجہ آئندہ کے لیے بزدلی کی صورت میں نکل سکتا ہے، کیونکہ جب کسی آدمی کے سامنے بولے گا یار فلاں جگہ گیا تھا، بس جو ہے نا وہ فوت ہو گیا، کاش کے زندہ ہوتا، آج ہمارے ساتھ بیٹھتا، یہاں باتیں کرتے، مزے کرتے، تو اس طرح کی بات سے دوسرا آدمی تھوڑا سا ڈی موٹیویٹڈ ہو جاتا ہے نا کہ نہیں بھائی یہ تو کام جو ہے خطرے والا ہے۔ تو اب یہ جو شہید ہوئے تھے غزوہ بدر کے موقع پہ، یہ تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہوئے تھے، اور یہ مطلوب شرع ہے، اپنی جان کی قربانی دینے کا بھی موقع آئے اور آدمی دریغ نہ کرے، یہ تو اسلام کے مطلوبات میں سے ہے۔ اب اگر اس طرح کی باتیں زیادہ ہوں اور شہید کے اعتبار سے ایسی ہی باتیں ہوں کہ یار بس ختم ہو جاتے، زندگی کے مزے ختم ہو جاتے ہیں، تو ایک ڈسکریج ہونے کی جو کنڈیشن ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت مبارکہ نازل کر کے ان کے حوصلوں کو بلند کیا، ان میں ہمت پیدا کی، ان میں جرأت اور بہادری اور شجاعت پیدا کی، اور انہیں یہ احساس دلایا کہ یہ اس موجودہ زندگی کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن اگر یہ زندگی خدا کی راہ میں دے دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس کا یہاں پر بیان فرمایا گیا، اور پھر اس میں یہ فرمایا کہ ان کو مردہ کہنا تو دور کی بات ہے، ان کا مردہ ہونا تو ایک جدا بات ہے، تمہیں ان کو مردہ کہنے کی بھی اجازت نہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں تم انہیں مردہ تک نہ کہو، یہ نہ کہو کہ وہ مردہ ہے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں، تمہیں پتہ نہیں ہے اس کا، تم اس کو محسوس نہیں کر سکتے کہ وہ کس طرح زندہ ہیں، کہ بظاہر ہمارے سامنے مردہ ہے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مردہ نہ کہو بلکہ زندہ ہیں، تو تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، نہ تمہیں عام طور پہ اس کا شعور ہو سکتا ہے۔ تو اس کا جو شان نزول ہے وہ تو یہ ہے۔ اچھا، اب یہ کہ اس کا جو پچھلی آیت مبارکہ سے ربط ہے وہ بھی بڑا واضح ہے۔ پچھلی آیت مبارکہ میں جتنا بیان ہوا تو ہم نے دیکھا کہ وہ صبر کے بارے میں ہے، اس کے بعد بھی دوبارہ پھر صبر کا بیان موجود ہے۔ تو اب دیکھیں کہ صبر کیا تھا۔ صبر کی متعدد صورتیں ہم نے بیان کی، اور اس میں ایک صورت وہ بھی ہے جسے ہر کوئی ہی صبر سمجھتا ہے، مانتا ہے، وہ ہے کسی تکلیف دہ شے کے اوپر صبر کرنا، کو تکلیف پہنچے، مصیبت پہنچے تو صبر کرنا۔ اب تکالیف کی 20 صورتیں ہو سکتی ہیں جس پہ آدمی صبر کرتا ہے۔ تکلیف یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہمارے سر میں درد ہو، تکلیف یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم زخمی ہو جائیں، تکلیف یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہمارا بچہ زخمی ہو جائے، تکلیف کوئی اور اس طرح کی بھی ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کی آیت کے بعد صبر کی وہ مثال بیان فرمائی جو اس کی سب سے اعلیٰ ترین مثال ہے، کہ جس میں آدمی اپنی جان قربان کر دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کے صبر کیا ہوگا کہ آدمی کی جان چلی جائے اور وہ ڈٹا رہے۔ صبر کا مطلب تھا ڈٹ جانا، تکلیف کے اوپر ڈٹ جانا، تو ایک آدمی اپنی جان قربان کرنے پر ڈٹ گیا، تو اس سے بڑا صبر کون سا ہوگا۔ پھر اس صبر کے اندر ایک اور دوسرا بڑا خوبصورت پہلو ہے۔ 20 صبر کی جو اقسام ہیں ان میں جو تکلیف آتی ہے وہ بندے کو اکثر و بیشتر اس کا پتہ نہیں ہوتا اور آ جاتی۔ ایک آدمی رات کو صحیح سوتا ہے، صبح اٹھتا بخار ہوتا ہے، اس کو نہیں پتا تھا صبح مجھے بخار ہونا۔ ایک آدمی زخمی ہو جاتا ہے، جا رہا تھا یکدم اس کو چوٹ لگی، زخمی ہو گیا، اس کو یہ نہیں تھا کہ مجھے زخمی ہونا ہے، لیکن جو راہ خدا میں نکلا اس سے تو پتہ ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ زخمی بھی ہو سکتا ہے واپس آنا نصیب ہو سکتا ہے نہ آنا نصیب ہو سکتا ہے کہ گھر والوں کو آخری مرتبہ دیکھ کے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے دوبارہ آ کے دیکھنا نصیب ہو جائے۔ تو یہ جو بندہ صبر کر رہا ہے اس کا صبر قدم قدم پہ ہے، سبحان اللہ، اس کا صبر قدم قدم پہ ہے۔ اچھا، پھر دوسرے بہت اکثر و بیشتر مصائب وہ ہیں جن کا ڈیوریشن بہت کم ہوتا ہے، بخار ہے، بیماری ہے، عام زخم ہے، تو 2-4 دن، 10 دن، 15 دن، 20 دن میں صحیح ہو جاتا ہے، لیکن
یہاں پر ہر لمحہ وہ دھڑکا لگا ہوا، وہ کھٹکا لگا ہوا کہ پتہ نہیں اب جو ہے وہ جان دینے کی باری آئی یا اب جان دینے کی باری آئی، اب مارا جاؤں گا یا اب مارا جاؤں گا. اگر وہ 100 دن بھی راہ خدا کے اندر مسلسل اپنی اس کوشش میں لگا ہوا تو 100 کے 100 دنوں کے اندر اس کی کیفیت یہی ہے. اس کو صبح بھی یہی ڈر، شام بھی یہی ڈر. پچھلے زمانوں کے اندر تو چلے اتنی بات تھی کہ آپس میں جو لڑائیاں ہوتی تھی ملکوں کی وہ دن کے وقت ہوتی تھی، دن کے وقت تھی، رات کے وقت نہیں. اب کے اعتبار سے منطبق کریں تو 24 گھنٹے کسی بھی وقت، رات کے 12 بجے ہوں یا 13 بجے ہوں، دونوں صورتوں کے اندر آدمی کو خوف ہے کہ پتہ نہیں کیا واقع ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا واقع ہو جائے گا. تو یہ آیت مبارکہ چونکہ یہ جو صورت ہے صبر کی، یہ صبر کی دیگر مثالوں میں نہایت ممتاز، نہایت اعلیٰ درجے کی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت صبر کے بعد اس کی جو بہترین مثال ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. سبحان، بہت خوب. مدنی چینل کے ناظرین، اگر صبر کی بہترین مثال دیکھنی ہو تو انہیں دیکھیے جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں اپنی جانوں کو قربان کر دیا ہے، اور پھر اس کوشش میں لمحہ لمحہ ہر گھڑی اس بات کا دھڑکا لگا رہتا ہے کہ شاید ابھی وہ لمحہ آ جائے جس کا ہمیں انتظار ہے. دوبارہ اسی آیت کریمہ کے حوالے سے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اچھا مفتی صاحب، ایک تو یہاں زندہ کہا گیا کہ یہ جو ہستیاں ہیں، شہداء جو ہیں، یہ زندہ ہیں. تو زندگی سے کیا مراد ہے؟ بظاہر تو وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو پھر زندگی سے کیا مراد؟ نمبر 1. نمبر 2، ان کے جانے کے بعد جو ان کی بیویاں ہیں یا ان کا ترکہ ہے، اب چونکہ اگر وہ زندہ ہیں تو پھر بیویوں سے نکاح نہیں ہونا چاہیے، لیکن نکاح بھی ہوتا ہے. تو نکاح کا ہونا یا یہ ترکے کا ہونا، اس حوالے سے کیا اسلام کی تعلیمات؟ دیکھیں، یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں. ہمارے جو پہلے میں دوسرے ہی حصے کا جواب دے دیتا ہوں کہ اگر شہداء زندہ ہیں جیسا کہ قرآن نے بیان فرمایا اور ہمارا ایمان ہے کہ زندہ ہیں، تو پھر ان کی بیویاں آگے نکاح ان کو کرنے کی کیوں اجازت ہے، اور ان کا مال بطور وراثت کے کیوں تقسیم کیا جاتا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جس حیات کے یہ احکام ہیں کہ بغیر طلاق کے عورت آگے شادی نہیں کر سکتی عدت گزارے بغیر، اور اس کا مال جو ہے اس کے ورثہ میں تقسیم نہیں ہو سکتا، وہ زندگی ہے جس کا ہمیں شعور ہے. وہ زندگی ہے جو ہم گزارے، جو اس وقت میں گزارا، جو آپ گزارے. یہ زندگی وہ ہے جس کا ہمیں شعور حاصل ہے، ہم اسے محسوس کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں. تو اس زندگی کے وہ احکام. ٹھیک ہے. بقیہ جو حیات اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے وہ حیات وہ ہے وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ والی. لہذا وہ حیات اپنی جگہ قطعی ہے، یقینی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بل احیاء، سبحان اللہ، اس سے بڑھ کے ایویڈنس کیا چاہیے؟ اس سے بڑھ کر جو ہے وہ قطعی ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن چونکہ نظام دنیا کے اپنے تقاضے ہیں، نظام آخرت کے اپنے تقاضے ہیں، تو نظام دنیا کے اعتبار سے وہ ساری اجازتیں ہیں کہ ان کی جو بیویاں ہیں وہ عدت گزار کے آگے شادی کر سکتی ہیں، ان کا مال جو ہے وہ پڑے گلے سڑے گا تو نہیں بلکہ اس کو تقسیم کیا جائے گا. تو وہ سارے احکام ان پر لاگو کر دیے گئے، اور وہ ویسے اللہ تعالیٰ کے امر کے اعتبار سے زندہ ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. اب یہ ہے کہ زندہ ہے تو پھر زندگی کا مطلب کیا ہے؟ تو دیکھیں، زندگی کا ہم جو عمومی طور پہ مفہوم لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے جسم کے اندر روح موجود ہے، اور ہمیں محسوسات ہیں، ہمیں شعور ہے، ہمیں یہ چیزیں حاصل ہے، یہ زندگی ہے. یہاں پر جب بات کی جاتی ہے تو مفسرین نے اس کی توجیحات کی. ویسے تو معنی حیات و ممات کے اعتبار سے بھی ایک بڑی پیچیدہ بحث ہے، لیکن وہ یہاں کرنا جو ہے وہ کافی جو ہے وہ مشکل ہوگا، کیونکہ اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہے. ہم تو یاد کر کے بیان کر ہی دیں گے، لیکن اس کو سمجھنا کافی مشکل ہے. اس کے لیے علامہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے حیات النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات، آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی آپ کے حیات کے اعتبار سے، تو اس میں وہ بڑی تقسیم بیان کی ہوئی ہے. لیکن چونکہ بہت زیادہ مشکل ہے اس لیے عوام کے سامنے بیان کرنا مناسب نہیں. اب مفسرین نے اور علماء کرام نے شہداء کی حیات کے حوالے سے جو کلام کیا وہ یہ ہے کہ ان کی زندگی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ الفاظ کے اندر موجود ہے. وہ کیا فرمایا؟
وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. سبحان اللہ. فرمایا جو راہ خدا میں مارے جائیں تم انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو, انہیں مردہ ہرگز ہرگز گمان بھی نہ کرو. وہ جو آیت تھی, جو ابھی جس آیت پہ ہم کلام کر رہے ہیں نا, وہ تو ہے وَلَا تَقُولُوا, کہو نہیں, ان کو مردہ کہو نہیں. یہ جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو. اللہ, اور وہ بھی اللہ. تاکید کے ساتھ ہے کہ ہرگز ہرگز گمان نہ کرو. ٹھیک. کیوں؟ بل احیاء, وہ زندہ ہیں, لیکن ان کی حیات کس اعتبار سے ہے؟ فرمایا عند ربہم, اپنے رب کے حضور ہے. یرزقون, انہیں رزق دیا جاتا ہے. اللہ نے جو ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا اس پہ بڑے خوش ہیں. سبحان اللہ. تو ہماری جو زندگی کے آثار ہیں اور جو ثمرات ہیں وہ کس صورت میں ظاہر ہوتے ہیں کہ ہمیں رزق ملتا ہے, ہم خوشیاں مناتے ہیں, ہم اللہ کے فضل پر خوشی کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو ہماری حیات کی کہ یہ آثار اور ثمرات ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حیات کے جو آثار و ثمرات ہیں وہ بیان فرما دیے کہ وہ زندہ ہیں, رزق ملتا ہے ان کو, اور اللہ نے جو ان کو عطا فرمایا اس پہ خوش ہیں. بلکہ صرف اسی پہ خوش نہیں, اس کے ساتھ یستبشرون, بلکہ مزید خوشخبریاں وصول کرتے ہیں. سبحان اللہ. بہت مزید خوشخبریاں وصول کرتے ہیں, خوشیاں مناتے ہیں. اللہ. تو یہ وہ آثار حیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے سے بیان کی ہے. تو لہذا ان کی حیات اس اعتبار سے اسے اب اچھا پھر ایک تو یہ صورت. دوسرا یہ ہے علماء نے یہ فرمایا کہ ان کی حیات ان کے ثواب کے جاری رہنے کے اعتبار سے, جیسے زندہ آدمی کے اعمال جاری ہوتے ہیں اسے ثواب ملتا رہتا ہے مسلسل, اسی طرح شہید چونکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایسی ایک مثال قائم کر کے جاتا ہے کہ جس مثال کو دوسرے فالو کرتے ہیں کہ راہ خدا میں جان دینی ہے, راہ خدا میں قربانی دینی ہے, اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر جان دینے سے دریغ نہیں کرنا. تو چونکہ جو ایک انداز وہ سیٹ کر کے جاتا ہے, بعد والے اس کی پیروی کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جو اچھا طریقہ بنا کے جاتا ہے جس کی پیروی کی جائے تو بنانے والے کو اس کا ثواب ملتا ہے. تو یہ اس اعتبار سے زندہ ہیں. تیسرا علماء نے یہ بھی فرمایا کہ شہیدوں کے اندر جو دنیاوی لوازم اور آثار حیات ہیں وہ بھی ظاہر ہوتے ہیں. وہ کس طرح کہ جس طرح ایک زندہ آدمی کا بدن گلتا سڑتا نہیں ہے, اسی طرح شہیدوں کا بدن بھی گلتا سڑتا نہیں ہے, بلکہ ان کا بدن زندوں کی طرح زندہ رہتا ہے. اور اس کی ایک نہیں, اس کی بیسیوں مثالیں. اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا معاملہ تو جدا ہے, اس کے اعتبار سے تو ہم کلام نہیں کر رہے, لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روایت موجود ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ تعمیرات کے حوالے سے, مسجد نبوی شریف کی تعمیرات کے حوالے سے زمین کھودی گئی تو آپ کا پاؤں مبارک جو ہے وہ بھی ظاہر ہو گیا, اور وہ پاؤں مبارک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا. اسی طرح ایک مرتبہ ایک نہر کھودنے کے لیے احد شریف کے جو شہداء تھے وہاں سے جب کھدائی ہوئی تو ان کے اجسام مبارکہ صحیح سلامت وہاں پر موجود تھے. تو وہ جو صحت و سلامتی بدن کی ہے, جو بدن کی صحت اور بدن کی سلامتی ہے, وہ ان شہیدوں کے ساتھ بھی موجود تھی. بلکہ ابھی بھی یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات برسوں بعد, 20 40 100 سال کے بعد ابھی بھی شہیدوں کی قبریں کھلتی ہیں تو ان کے بدن سلامت ہوتے ہیں. بے شک. تو یہ وہ حیات ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ نہ مردہ کہو نہ سمجھو, سبحان اللہ, نہ مردہ کہو نہ سمجھو, یہ زندہ ہے, اور ان کی زندگی کے ہم اپنی آنکھوں سے آثار کا مشاہدہ بھی کر لیتے ہیں. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں فرمایا وہ بغیر کسی شک اور شبے کے حق ہے اور سچ ہے, اور جو اس ذات پاک نے فرما دیا اس کا مشاہدہ ہم کرتے رہتے ہیں. اگر کبھی کسی شہید کی قبر کھل جائے تو اس کا جو لاشا ہے وہ تر و تازہ ہوتا ہے اور گلنے سڑنے سے بچا رہتا ہے. مفتی صاحب کی اگر بات کو سمرائز کروں تو مفتی صاحب نے شہداء کی زندگی کے حوالے سے 3 نقطۂ نظر بتائے ہیں. ایک نقطۂ نظر یہ ہے کہ وہ اس عالم میں زندہ ہیں, جنت میں زندہ ہیں, جہاں وہ کھاتے پیتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں, جیسے ہم اپنی اس حصی اور ظاہری زندگی کو ایسے انجوائے کرتے ہیں کہ ہم کھاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم پر خوشیاں مناتے ہیں, خوشی کا اظہار کرتے ہیں. تو وہ بھی انہی سعادتوں سے
اس عالم میں لطف اندوز ہوتے ہیں۔ دوسری بات جو مفتی صاحب نے فرمائی وہ یہ تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی زندگی کو ایسے قائم رکھا ہے کہ ان کا ثواب کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ وہ اگرچہ ظاہراً اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، لیکن ان کے نامہ اعمال میں ان کے ان اعمال کا ثواب ویسے ہی لکھا جا رہا ہے جیسے وہ دنیا میں ان اعمال کو کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور جو تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کی روحوں کا ان کے جسم کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ ان کا جسم قبر میں موجود ہے، لیکن روح اس سے ایسے کنیکٹ ہے کہ وہ روح اور جسم کا جو کنیکشن ہے وہ ان کے لاشوں کو گلنے، سڑنے اور خراب ہونے سے بچا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی ہی زندگی عطا فرمائے۔ اچھا مفتی صاحب، شہداء کی زندگی کے حوالے سے گفتگو ہوئی تو شہداء کے لیے زندگی ثابت ہے۔ یہاں میں چاہوں گا کہ آپ ذرا اس بات پر بھی روشنی ڈالیں کہ یہ تو شہداء کے لیے ہے، لیکن انبیاء جو ہیں وہ تو شہداء سے بھی افضل ہیں۔ شہداء تو اکثر اوقات امتی ہوتے ہیں، تو کیا انبیاء کے لیے بھی یہ فضیلت ثابت ہے؟ اور اسی طریقے سے جو اولیاء امت ہیں، کیا ان کے لیے بھی یہ فضیلت ثابت ہوگی؟ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اپنی مبارک قبروں میں زندہ ہیں، اور ان کی زندگی دنیاوی ہے، جسمانی ہے، اور وہ زندگی کے ان میں جو زندگی کے اثرات و ثمرات ہیں وہ شہیدوں کی بنسبت ہزاروں گنا زیادہ ہیں۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ وہ حقیقی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں، وہ دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ ہے، اور وہ جسمانی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں۔ اور یہ وہ بات ہے جو قرآن پاک کی آیات سے مستفاد اور صریح احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ آیات مبارکہ کی طرف آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد اے مسلمانوں تم میں کوئی کبھی بھی ان کی بیویوں سے نکاح نہ کرے۔ اب آپ شہیدوں کا معاملہ دیکھیں کہ شہیدوں کے اندر یہ اجازت موجود ہے کہ ان کی بیویاں بعد میں نکاح کریں، کیونکہ احکام دنیا کے اعتبار سے ان پر موت کے احکام جاری کیے گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ اس سے وراء الورا کہ آپ کی ازواج کو اس کی بھی اجازت نہیں کہ وہ آپ کے وصال ظاہری کے بعد نکاح کر سکیں، کیونکہ آپ کی جو حیات کے احکام ہے اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ اچھا، پھر شہیدوں کے بارے میں یہ تھا کہ ان کا مال بطور وراثت کے ان کے ورثہ میں تقسیم ہوگا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اور جملہ نبیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا لا نورث ما ترکناہ صدقۃ، کہ ہم وراثت نہیں چھوڑتے، ہمارا جو باقی بچے گا سب صدقہ دیا جائے گا، کیونکہ وراثت میت کی ہے، وراثت میت کی ہے اور ان کے لیے میت کے احکام نہیں، لہذا ان کا مال بطور وراثت کے تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ جیسے اپنی زندگی میں یہ صدقہ دیا کرتے تھے، اسی طرح ان کی زندگی کے بعد اس کو صدقے کے طور پہ دے دیا جائے گا۔ تو ایک تو یہ بات۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سری حدیث مبارک ہے، ارشاد فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم، نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، یصلون، وہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث مبارک میں ہے، اس میں ارشاد فرمایا فنبی اللہ حی یرزق، تو اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اسے رزق دیا جاتا ہے۔ جیسے شہیدوں کے بارے میں نا یرزقون، انہیں رزق دیا جاتا ہے، یہاں نبیوں کے بارے میں حدیث مبارک میں صراحتاً فرمایا گیا فنبی اللہ حی یرزق، تو اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اسے رزق دیا جاتا ہے۔ اچھا، پھر یہ زندگی میں نے عرض کیا یہ جسمانی ہے، ٹھیک ہے، یہ حقیقی ہے، جی، یہ بالکل دنیاوی ہے۔ تو اب اس کے اثرات دیکھیں۔ مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب معراج میرا گزر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے پاس سے ہوا، اور وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ بتائیے کہ قبر کے اندر جو رکھا جاتا ہے وہ تو جسم مبارک رکھا جاتا ہے نا، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہم یہ کہیں گے کہ روح مبارک بھی ان کے ساتھ موجود، اور جو کھڑے ہونے کا وصف ہے جی، یہ تو جسم کا ہے، جسم کھڑا ہوتا ہے اور روح اس کے ساتھ ہوتی ہے،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں موسیٰ علیہ السلام مررت بقبر موسیٰ، میں موسیٰ علیہ السلام کے قبر کے پاس سے گزرا، وہ ایک سرخ ٹیلے کے پاس تھی اور وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو یہ جسمانی حیات ہے، یہ حقیقی حیات ہے، اور یہ ان کی پوری دنیاوی حیات ہے کہ جیسے دنیا میں نماز پڑھی جاتی ہے اسی طرح اپنی قبر مبارک میں وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اور یہی وہ بات ہے جو نبی پاک علیہ السلام نے دوسری جگہ فرمائی، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، سبحان اللہ، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ تیسری بات۔ چوتھی بات، جب شب معراج کا ہم واقعہ پڑھتے ہیں اس میں جمہور اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معراج ہوئی وہ اپنے جسم مبارک کے ساتھ حالت بیداری میں تھی، اور اس جسم مبارک کے ساتھ، یعنی صرف خواب میں نہیں تھی، بلکہ خواب میں نہیں تھی، صرف خواب میں نہیں تھی، اور صرف روحانی نہیں تھی، جسم مبارک کے ساتھ تھی۔ ٹھیک، یہ تو جمہور اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اب احادیث معراج کے اندر ایک نہیں 20 روایتیں موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے اس جسم مبارک کے ساتھ مسجد اقصی میں گئے تو مسجد اقصی میں آپ نے نبیوں کی امامت فرمائی۔ بے شک۔ ٹھیک، اب آپ اس پر غور کریں کہ کیا صورت یہ تھی کہ مصلی پر تو ایک جسم مبارک بما اپنی روح کے ہے اور پیچھے صرف ساری روحیں کھڑی، جی ایسا نہیں، یا یہ ہے کہ آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جسم روح کے ساتھ تھے اور پیچھے جملہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام بھی اپنے اجساموں اور ارواح مبارکہ کے ساتھ؟ بالکل ایسا۔ تو یہی صورت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے جسم روح کے ساتھ تھے اور پیچھے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام بھی اپنے اجسام مبارکہ اور اپنی ارواح مبارکہ کے ساتھ تھے۔ تو اب یہ جو سارے وہاں تھے، سب نے نماز پڑھی، یہ زندگی جسمانی ہے، حقیقی ہے اور بالکل دنیاوی ہے کہ جیسے دنیا میں نماز پڑھی جا رہی ہے ویسے وہاں پر نماز ادا کی جا رہی ہے۔ تو انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے اور یہ اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ اس کا انکار جو ہے وہ گمراہی اور ضلالت ہے۔ تو شہیدوں کے لیے جو زندگی ہے وہ بھی ثابت ہے، اور جو شہیدوں سے بہت بڑھ کر ہیں، جو بہت بڑھ کر ہیں، ان کے لیے بھی حیات مبارکہ اپنی ان کی قبروں کے اندر ثابت ہے۔ جی سبحان اللہ۔ مدنی اس چینل پر ایک میں اور چیز عرض کروں گا، اگر اس موضوع پر مطالعہ کرنا ہو تو اس پر تو 20 کتابیں، نبی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے اوپر 20 کتابیں، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی اس پر کتاب ہے، اسی طرح امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی اس پر کتاب ہے، اسی طرح اعلیٰ حضرت علی رحمہ کی کتاب ہے، اور دیگر علماء کی اس موضوع کے اوپر کتابیں موجود ہیں۔ ان کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو یہ ساری کی ساری روایت، تقریباً 50 روایتیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے اوپر بیان کی گئی۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، شہداء سے بات چلی ہے اور انبیاء تک پہنچی ہے۔ انبیاء کا مقام بہت بلند ہے۔ جو شہداء کو حیات نصیب ہوتی ہے اس سے 1000 گنا زیادہ، اس سے کئی درجے بڑھ کر انبیاء کو حیات دی گئی ہے۔ وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، رزق دیے جاتے ہیں، اور جیسے ہم دنیاوی طور پر اپنی اس جسمانی حیات کے ساتھ ادراک و شعور تمام چیزیں اپنے ساتھ لیے ہوئے ہیں، ایسے ہی انبیاء اپنے مکمل ادراک اور شعور کے ساتھ اپنی قبروں میں جلوہ فرما ہے۔ اور پھر سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ خود حیات کا وجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی وجہ سے ہے، اور تمام قسم کے وجودوں کو سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، اور اس پوری دنیا کو جو زندگی بخشی گئی ہے وہ خود آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ اور پھر ایسا کیوں نہ ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا سے وہ جسے جو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ خود اس نے اپنے نبیوں کو اور بالخصوص سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی حیات عطا فرمائی ہے کہ دوسری تمام زندگیاں اس حیات سے بھیک مانگتی نظر آتی ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے حوالے سے ظاہری طور پہ اس دار فانی سے کوچ کر جانے کے بعد، اس دار فانی سے چلے جانے کے بعد ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ایک دیہاتی جو ہے
وہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی ظاہری وفات کے 3 دن کے بعد آپ کی قبر منور پر آتا ہے اور آ کر اپنے آپ کو قبر مبارکہ پر گرا لیتا ہے، روتا ہے، گر گراتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، اور جن لوگوں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہو آپ ان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے معافی دلواتے ہیں۔ یا رسول اللہ، میں بھی معافی کا طلبگار ہوں، میں بھی گناہوں کی بخشش کی تمنا اور آرزو لیے ہوئے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، مجھ پر بھی نظر کرم ہو جائے، کرم فرما دیجئے اور مجھے گناہوں کی معافی دلوا دیجئے۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب اس نے یہ کہا تو قبر منور سے یہ آواز آئی، جا تجھے بخش دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سے بڑی اور دلیل کیا ہو کہ جیسے وہ مبارک ہستی اس دنیا میں جب ظاہری حیات کے ساتھ موجود تھی تو گناہگاروں کے لیے معافی اور بخشش کی ضمانت تھی، ویسے ہی وہ ہستی اس دنیا سے ظاہری پردہ فرما جانے کے بعد اپنی قبر منور میں بھی اپنے امتیوں کے لیے رحمت ہے اور بخشش کا سبب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بروز قیامت نصیب فرمائے اور ہمارے گناہ حضور کی شفاعت کے ذریعے بخشے جائیں، آمین بجاہ النبی الامین۔ مفتی صاحب نے اس کے کافی سارے مصادیق کو جو ہے وہ بیان فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ بحیثیت مومن، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے، اور جب کبھی بھی ہم اپنے آپ کو کسی اس طرح کی آزمائش میں دیکھیں تو یہ بات ہم اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ یہ آزمائش ہے اور اس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنا قرب عطا فرمانا چاہتا ہے۔ صبر کیجئے، جب آپ صبر کریں گے تو یہ جو مصیبت ہے ایک تو ہلکی ہو جائے گی، دوسرا یہ بے پناہ اجر و ثواب لے کر آئے گی، اور آپ اس کے بعد ایک سچے پکے مسلمان بن کر اس آزمائش سے باہر آئیں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اسلام کی تعلیمات پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔